اور اس نے علی کو قتل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ زکو کوتاہی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پہننے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صورت شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں انیسا جادو تھا کہ تاجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان دونا پچنی گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھیں جو اس کی منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکو کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی۔ انہوں نے زکو کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دیں۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ناجی نے اسے جو کرا دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکو کو زہر دینا چاہتی تھیں۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب اسید مصر وائسرائے کے پرانے باڈی گارڈ تھے۔ ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کر دیا جوئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جانبازوں کا منتخب رستہ تھا جو سپاگری میں بھی طاق تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہرنیا ہی مرد ہور تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ 1 دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب رہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے اور صحرا میں مشکلوں کی روشنی میں سنایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھوڑا سور اپنے کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مقابلے ہوں گے، اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرایا جائے گا۔ رہائش کے لیے نیچے نصب ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا، اس نے ناچ گانے پر بھی اعتراض نہ کیا۔ ناجی نے ڈرتے سمجھتے کیا فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں، وہ شراب کے عادی نہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا اب چاہیں تو انہیں اجازت دے دے، نہ دینا چاہیں تو میں اب پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ناجی نے غلاموں کی طرح کہا میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو اب سخت ناپسند کرتے ہیں، انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر شراب پی کر کسی نے ہاتھ گلا کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے سٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایجابی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی، در صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے تو سب سیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے، وہ دوسروں پر اپنا روب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے۔ یہ رائے ان سربیاہوں کو پسند آئی ہوتا جی کہ ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و عشرت، شراب نوشی اور بدکاری حرم قرار دے دی تھی۔ اس نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کر دیا تھا کہ کسی کو پہلے کی طرح فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ روح اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب اور رقص کی اجازت دے دی ہے تو کل پر سول وہ خود بھی ان رنگینیوں کا رسیا ہو جائے گا۔ سرت علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفات ہوتی ہے کہ ریت کے زر سے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزار مشغلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا، ہو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔
इस वसी व अरीज तमाशागाह से थोड़ी दावर मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत खैमे नस्ब थे। उनसे हट कर एक बड़ा खैमा सलाह अल-दीन अयूबी के लिए नस्ब किया गया था, जहां इसे रात बिसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाके इस खैमे के अर्द गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी ज़ुको को आखिरी हिदायत दे रहा था। इस शाम कोई का हसन कुछ ज्यादा ही निखर आया था। इसके जिस्म है ऐसे इत्र की भीनी भीनी बो उठ रही थी जिसमें सेहर का तासुर था। इसने बाल उड़ियां कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर सियाही माइल भूरे बाल जाहिदों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। इसका लिबास इस कदर बारीक था कि इसके जिस्म के तमाम निशेब व फराज मान नजर आते थे। इसके होंठों पर कुदरती कनी तबसितम उदे खिली कुल्ली की मानिंद था। नाजी ने इसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाह अल-दीन अयूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हसन का शायद असर ना हो। अपनी ज़बान इस्तेमाल करना। वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और ये भी ना भूलना कि इसके पास जाके इसकी लौंडी ना बन जाना। अंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है, मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। इसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम इस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इसी सरजमीन में तुलविप्तुर्रा ने सेंडर जैसे मर्द आहन को अपने हसन और जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। कलोपित्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक देते हैं वो तलो अजरा की चालें थीं। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। ज़ुको मुस्करा रही थी और बड़े गौर से सुआन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और कलोपतुर्रा को हुसैन नागन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हो गया तो मुश्किलें जल उठीं। सलाह अल-दीन अयूबी घोड़े पर सवार आ गया। इसके दाएं बाईं आगे और पीछे इसके इन मुहाफिजों के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब किए थे। इसी दस्ते में से इसने 10 मुहाफिज तनुम से पहले ही यहां लाकर सलाह अल-दीन अयूबी के नीचे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजों ने दिन की आवाज पर इस्तकबालिया धन बिजाई और सहरा अमीर मिस्र सलाह अल-दीन अयूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, ई आपके जानिसार अजमत इस्लाम के पासबान आपको मुयस्सर और चश्म खुश आमदीद कहते हैं। उनकी बेताबियां और बेकरारियां देखिए। आपके इशारे पर कित मरेंगे और खुशाम के लिए इसे जितने अल्फाज याद आए इसने कह डाले। जो नबी सलाह अल-दीन अयूबी अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठा, सर पर दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दीं। घोड़े जब मशोलोहे की रोशनी में आए तो सब ने देखा कि 4 गेवर से दाएं से और 4 बाईं से दौड़ से आ रहे थे। महर एक पर एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रिकाबों में पांव जमाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगा में एक हाथ में कर लें और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों अतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरी से अलफालजे गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। सब घोड़े आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर इसे घोड़े से अलिफाटे लिया था और इसे अपने घोड़े पर डाल करने जा रहा था। हुजूम ने इस कदर शोर बर्पा किया कि अपनी आवाज अपने आप को भी नहीं सुनाई देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4 और घोड़े आए और इसी तरह मुकाबला किया। इस तरह 8 मुकाबले हुए और उसके बाद शतर सवार आए। फिर घोड़ा सवारों और शतर सवारों ने सवारी के मुताद्दिद करतब दिखाए। इस के बाद तेग जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहरे हुए। मैन में कई एक सियासी जख्मी हो गए। सलाह अल-दीन अयूबी शुजात और बेनौनी के इन मुजाहरों और मुकाबलों में जज्ब होके रह गया था। इसे ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। इसने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी नौज से सलीबियों को घुटनों बिठा सकता हूं। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो वो पहले भी दे चुका था। इसने कहा, अगर नाजी से कमान से ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मगर सलाह अल-दीन अयूबी नाजी जैसे ज़हीन और तजर्बाकार सालार को सुबुकदोश करने की बजाय सुधार को राय हक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों यही देखने आया था कि ये फौज किरदार के
لحاظ سے کیسی ہے اسے ناجی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شکر کس حد تک عیش واشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری شاسواری اور تیغ زنی دوغراہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمزو ہے، بلا نوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا کیا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے جہانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینا ٹڑوہے سالم دمبے اور بکر سے اونٹوں کی سالم رانہی اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے جھوٹے مشکیزیں اور مرایاں رکھ دی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، غٹاغٹ شراب پڑانے لگے اور مرکہ آرائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے اپنے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے تھے؟ کیا یہ اب کے بہترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں، اپنے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری کبھی ہے میدان جنگ میں یہ جس جانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانے قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیا رنگ و بو سے پورا لطف اٹھا لے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہے۔ تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتو کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ علی بن سفیان نے کہتی کہ اپنے مختلف خطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کے اس 50,000 سوڈانی لشکریں غم کر دیا جائے۔ بڑے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو، میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشلیں روشن ہو گئیں۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی، ہمیں لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھیں جس میں ان کے جسموں کا انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس نعیت باریک چند سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا، ان کے بال کھٹے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا، صحرا کی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی پھال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہوتا تھا۔